تو رحیم ہے تو کریم ہے، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، اے پروردگار ہمارے یہاں آنا اپنے دربار گرامی میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہارنا معصومین علیہ السلام کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ کے عظیم شہادت کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مشکلات کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے بیماری سچات کا، جہاں جہاں جو بیمار ہے پروردگار ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ باقی مجلس بیمار ہے پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، بیمار مدینہ، بیمار کربلا کا واسطہ، آنٹی کی بیٹی مقدس بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، علی بھائی بیمار ہیں، اور جو بھی جہاں جہاں بیمار ہیں پروردگار جس بھی بیماری میں مبتلا ہے جلد سے جلد ان کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مولا حسین کے گھر کے صدقے میں جن کے پاس گھر نہیں ہے پروردگار ان کو گھر عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہے مولا حسین کے اجڑے گھر کے واسطے میں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار وارث ابن حسین کے ظہور میں تعزیت عطا فرما۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ يا أبا عبد الله الحسين وأهل الأرواح التي علت ببنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأخذ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله توجہ ہے زینب فروع دی تھی، دی کا اصول تھی، زینب فروع دی تھی، دی کا اصول تھی، ہر ایک قدم پہ صورت بنت رسول تھی، صبر و رضا کی راہ میں بسل بطول تھی، گلزار اہل بیت کی خوشبو تھی، پھول تھی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنج تن بنی، زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا، ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا، قطبوں کے دائرے میں زمانہ سمٹ گیا، کیا کہیے کیسی کیفیت شرق و غرب میں تھی، یعنی جبین شام پسینے میں غرق تھی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، مسلسل دیکھ رہی ہوں میں، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی سوچ ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، جس کے لیے اتنی محنت کی ہے،
समाप्त कीजिए। बैयत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, बैयत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के बोल आई है शाम से। सलाम पढ़ लीजिए। तमाम पर हमदो सना है ज़ात परवरदिगार के लिए जो लाई के तारीफ है। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो लाई के दरूद व सलाम। दस्तूर कायनात ये है कि जब परवरदिगार किसी को जीने का सलीका सिखाता है तो कुछ असूल, कुछ ज़वाबित बता देता है। जिंदगी जीने का ढंग क्या है वो आना चाहिए। जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है मालूम होना चाहिए। बस तवज्जो चाहूंगी, जो भी इस दुनिया में आ रहा है कुछ ज़वाबित, कुछ तरीक़ेकार, कुछ असूल, कुछ मैनर्स जिंदगी के जो हर इंसान को मालूम होने चाहिए। उनमें सबसे पहले जो जरूरी बात यह है कि इंसान सोचे कि मैं इंसान हूँ। बहुत अच्छे मकाम पे रखे होंगे। इंसान सोचे कि मैं इंसान हूँ, कैसे जिंदगी गुजारूं, कहीं मेरी ही वजह से कोई मुश्किल में तो नहीं है। अगर सारे ज़वाबित को अदा कर रहा है, सारे तारीक़े उसे मालूम है, तो फिर अल्लाह उसे अशरफुल मखलूकात कहता है। और जब अल्लाह उसे अशरफुल मखलूकात कहता है तो फिर उसे बंदगी अदा करता है। मालूम है ना, जिसे अल्लाह बंदगी अदा कर दे तो फिर उसे अपने दर पे झुका देता है। जब वो अपने दर पे झुका हुआ उसे देख लेता है तो फिर उसे अपनी ही दरबार में बुला लेता है। तो फिर जाता है महराजों पर, फिर वो जाता है बुलंदियों पर, फिर वो जाता है आसमानों पर। जब उस बुलंदी पर पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह कुछ असूल बताता है। उन असूलों में से पहली बात ये है कि सजदा रेज हो जाओ। जो चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, चाहूंगी, जो चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, बस उसे चाहिए कि उन सारे ज़वाबित को मद्देनजर रखे जो जिंदगी गुजारने के ज़वाबित हैं, जो जिंदगी गुजारने के असूल हैं। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने में जिन लोगों की मदद चाहिए होती है, सबसे पहले वो वालिदैन हैं। सबसे पहले क्या है? वालिदैन। अगर वालिदैन हैं तो आप इस दुनिया में आ रहे हैं, यानी वो वसीला बने हैं आपके दुनिया में आने के। अगर माँ बाप ना हो तो कोई दुनिया में नहीं आ सकता सिवाय जनाबे हव्वा और आदम के। बाप ना हो तो तब भी जिंदगी शुरू नहीं हो सकती है। इसलिए जिंदगी शुरू होती है इन्हीं से ना, वालिदैन की वजह से। कोई भी बगैर बाप के जनाबे ईसा के अलावा, कोई भी बगैर माँ और बाप जनाबे आदम और हव्वा के अलावा दुनिया में नहीं आया है। पहला स्टेप कौन सा है? माँ बाप का दुनिया में होना। फिर अल्लाह कहता है कि शादी करो ताकि तुम्हें गनी कर दूं। और जब शादी हो जाती है तो फिर अल्लाह कुछ तोहफे उस इंसान को अदा करता है जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर करते हैं। उसकी कुदरत जाहिर होने में सबसे बड़ी बात ये, अल्लाह दो अनमोल चीजें इंसान को अता करता है। एक अपनी नेमत से नवाजता है, दूसरी अपनी रहमत से नवाजता है। बहुत अच्छे मकाम पे लेकर आएंगे, तवज्जो रखिएगा। एक है नेमतें परवरदिगार, एक है रहमतें परवरदिगार। जो नेमतें परवरदिगार, इसके मुतालिक सवाल होगा, कैसे जमा किया, क्या खिलाया, क्या सिखाया, क्या बतलाया, कैसे जमा हुआ, कौन से असूल बताए जिंदगी के,
یعنی اس کے متعلق سوال ہوگا کہ کیسے تربیت کی ہے. رحمت پروردگار میں اس سوال کے علاوہ وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ سوال ہوگا کہ اپنی بیٹی کو تعلیم کیا دی ہے، کیسے اسے جوان کیا، کیا کھلایا، اس میں وہ برابر ہے. یعنی بیٹے کی تھوڑی بہت فرق کے علاوہ دونوں کی تربیت برابر ہے. جیسے ہم بیٹے کی تربیت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں. میں نے بہت سارے گھرانے دیکھے ہیں جو بیٹوں کو زیادہ چاہتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں چاہتے. بس آج ایک بیٹی کی مجلس پڑھنی ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے. نہیں، بیٹے کے متعلق تو سوال ہوگا، اس میں احتیاط کیجیے، بہت زیادہ احتیاط. اٹھنا بیٹھنا بیٹے کا دیکھیے، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو جو سکھا رہے ہیں اگر اپنے بیٹے کو بھی سکھا دیں تو معاشرہ بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو جائے گا. قائد ہے نا کہ جو ہم بتاتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹا دیکھنا، صبر کرنا، درگزر کرنا، بیٹا اس کو مد نظر رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، کسی کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا، یوں کرنا وہ کرنا. لیکن یہی باتیں اگر ہم اپنے بیٹے کو سکھا دیں، بیٹی کو تو سکھانے کی ہے، ایک ماں کا فرض ہے، لیکن وہی بات ہم اپنے بیٹے کو سکھا دیں تو معاشرہ بہت ساری غلطیوں سے پاک ہو سکتا ہے. بیٹے کو بتا کہ عورت کی عزت کیا ہے. اپنی گودی سے اپنے بیٹے کو بتا، بیٹا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی عورت ہے، جو تمہاری بہن ہے وہ بھی عورت ہے، جس کو تم بیاہ کر لاؤ گے وہ بھی عورت ہے. بس عورت کی عزت سیکھو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو. ہر صورت عورت کی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لیکن عورت بھی عورت کہلوانے کے لائق ہو. عورت کا مطلب کیا ہے، مستور کا مطلب کیا ہے، خاتون کا مطلب کیا ہے کہ پردے میں لپٹی ہوئی چیز. عورت صدر سے ہے نا، عورتیں کہتے ہیں نا جو چھپی ہوئی چیز ہو، چھپی ہوئی چیز کو عورت کہتے ہیں. چھپی ہوئی چیز کو توجہ کیجیے، چھپی ہوئی چیز کو عورت کہتے ہیں. یعنی جو جتنی چھپی ہوئی ہو اتنے ہی پاکیزہ ہوگی، اتنے ہی وہ قابل احترام ہوگی. میں ایک مثال دیتی ہوں اپنی بہنوں کو جو خاموش بیٹھی ہیں، اتنا خوش موضوع نہیں ہے، بس ایک مثال دے کے آپ کو پھر سے اس موضوع کی طرف لے آؤں. مثال یہ آپ کے سامنے دو پھل لے کر آؤں، سمجھ لیجیے کہ میں آپ کے سامنے دو اورنج لے کر آؤں، ایک سے چھلکا اتار دوں اور ایک سے چھلکا رہے. اسی وردی میں وہ آپ کے سامنے آئے، جو اللہ نے، جو سمجھ جائیں گے وہ دعا ضرور دینا، جو نہیں سمجھیں گے وہ دوسرے سے پوچھ لے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. بیدار ہو کے بیٹھیے گا. بہت بڑی مثال دے رہی ہوں. جتنا محرم ہم نے گزارا ہے، یکم محرم سے لے کے آج تک، اگر یہ نہیں سیکھا تو پھر سمجھو محرم منانا، مجلس میں آنا، ماتم کرنا سب رہ گا ہے. اگر اپنی اہمیت نہ سمجھی، اگر اپنی قدر نہ، اگر ہم خود اپنی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو کوئی ہمارا احترام نہیں کرے گا. پہلے خود اپنی اہمیت کو سمجھیے کہ ہم ایک عورت ہیں. سب سے بڑی بات وہ چھلا ہوا اور بغیر چھلے ہوئے کس کو پسند کریں گے؟ بغیر چھلے ہوئے کو زیادہ پسند کریں گے. کیوں؟ سیف ہے. اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھی، اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، اس پہ مچھر نہیں بیٹھے. بہت ساری بڑے مسائل، بہت بڑی مثال دے رہی ہے. ہم اور آپ بہت ساری زندگی گزار چکے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں. اور ماں اپنی بیٹی کے لیے آئیڈیل ہے. جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹی ہوگی، جو ماں کرتی ہے وہی بیٹی کرے گی. تو پھر آؤ اس ماں کا ذکر کریں جس کو اللہ عبد بنا کر لے گیا ہے عرش کی بلندیوں پر. وہاں جا کے اللہ نے کہا میں تمہیں تحفہ دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا. اس نے عطا کیا محمد مصطفیٰ کو. محمد زمین پر آئے، اب وہی نور منتقل ہوا اصل پہ خدیجہ کی طرف. اب یہ نور اپنی ماں سے باتیں بھی کرتا ہے، اپنی ماں کو تسلیاں بھی دیتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو ماں سے تطہیر ہے. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد.
دل کھول کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدری، بیوی کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ مجلس میں آئی بیٹھی ہیں اور یہاں بغیر ٹکٹ کے سونا نہیں ہے، سونا بالکل ممنوع ہے۔ بے شک۔ بیدار ہو کے بیٹھیے، بسم اللہ۔ اذان بہت قریب ہے، جو مطالب ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ یہ جو بیٹی ہے یہ وارث تطہیر ہے، ایسی بیٹی ہے جس کو رسول گھر میں آتے ہیں تو بآواز بلند سلام کرتے ہیں، بیٹی آپ پہ میرا سلام ہو۔ آواز پہچانتی ہے تو دروازے تک بابا کو ملنے کے لیے آتی ہے۔ یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، بیدار ہو کے میری طرف دیکھیے گا۔ یہ بیٹی بہت اہمیتوں، بہت قدر و قیمت والی بیٹی، بہت منزلت والی بیٹی ہے۔ یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ وہ بیٹی ہے جس کے دروازے پہ خود رسول آ کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہیں۔ وارث تطہیر یہ بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ سلام پڑھ لیجیے محمد وارث تطہیر یہ بیٹی جو ہے اتنی اہمیتوں والی ہے کہ رسول آ کر آیت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بیٹی ہے لیکن آیت پڑھ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کی قدر و قیمت ہے کہ اس میں احترام میں کھڑا ہوا جائے، ورنہ اگر یہ رسول جو سیدہ کے لیے اٹھتے تھے، آپ خاموش ہیں، تھوڑا سا زبانوں کو معاف کیجیے، رسول اٹھ کے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر رسول بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے، کیا بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے تو پھر دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا، واجب سنت ہو جاتا نا، سنت ہو جاتا۔ سنت رسول پہ عمل کرنا ضروری ہے نا، بہت سارے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہو جاتی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہو جائے، لیکن رسول اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھ رہے، رسول اس جز کا احترام کر رہے ہیں جو جز میں رسول ہے، جو جز میں نبوت ہے، جو جز میں رسالت ہے، جو جز میں پیغمبر ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ فقط میں نہیں کہہ رہی، اہل سنت کے مولوی بھی کہتے ہیں کہ رسول اپنی جگہ سے فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ایک قدم آگے بڑھتے تھے، فاطمہ کی پیشانی اور ہاتھوں میں بوسہ دیتے تھے۔ اتنی عظمتوں والی بیوی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، پروردگار مجھے بیٹی عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان میں بولتے کیجیے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے۔ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، فاطمہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بے شک بے شک۔ بے شک بے شک۔
صل علی محمد وآل محمد ایک حیدری صلوات پڑھیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کر. اللہ نے بیٹی عطا کی. رسول کو خبر ہوئی کہ اللہ نے بیٹی دی ہے. گھر میں آئے ہیں اور بیٹی کو دیکھا تو رسول نے ایک سوال کیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ بیان کر چکی ہوں بہت اشارہ. آخر ایک سوال کیا ہے, وہی سوال جو 15 رمضان کو کیا تھا, وہی سوال جو 3 شعبان کو کیا تھا, آج بھی یہی کر رہے ہیں. جس نے بی بی اس دنیا میں آئی ہے, علی بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب یہ ملا کہ میں آپ سے سبقت نہیں لے سکتا. تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ علی جب آپ مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے تو میں بھی اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا. اس کا نام بھی اللہ ہی رکھے گا. بس اللہ کی طرف سے نام آیا زینب. نام آیا زینب. کون زینب؟ جو اپنے باپ کی زینت ہو. کون زینب؟ جو علی بن جائے. کون زینب؟ جو صادر تطہیر کی وارث ہو. کون زینب؟ جو پنجتن کی پہچان ہو. کون زینب؟ جو حسینیت کو بچائے. کون زینب؟ جو لائلہ کو بچائے. کون زینب؟ جو رشتوں کی پہچان کروائے. کون زینب؟ جو عبادتوں کی اہمیت بتائے. کون زینب؟ جو اسلام بچائے. کون زینب؟ جو شہادتیں بچائے. کون زینب؟ جو عباس کو بچا دے. یہی ہے عباس کے علم کو جو اٹھائے اور ایسا اٹھایا کہ آج تک علم عباس جھکا نہیں ہے. بس اسی کو زینب کہتے ہیں کہ اٹل زینب جب وعدہ کر لیتی ہے تو اس وعدے کو پورا کرتی ہے. کبھی تو یزید کے دربار میں کہا تھا بیوی نے کہ اے یزید, شراب پڑتی ہے علی کے رونے پر کہ دیکھ میرے علی کیا کمال کرتے ہیں. علی کے در پہ تو آ جائے اب بھی وقت نجات. علی حرام کو اب بھی حلال کرتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری بابت بلند. بس وہی فاطمہ زہرا جن ہاتھوں سے حسن کو اٹھایا, جن ہاتھوں سے امام حسین کو اٹھایا, جن ہاتھوں سے زینب عالیہ کو اٹھایا, بس وہی ہاتھ بیوی بلند کر رہی ہے. بلند کر کے دعا مانگ رہی ہے. بانیان مہندس کی خواہش ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا مانگ رہی ہے. پروردگار ایک بیٹا عطا کر جس کا نام ہم عباس رکھیں. بس اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا. عباس اور زینب, جہاں بیوی کا ذکر ہو, عباس مولا کا ذکر نہ ہو تو مجلس سجتی نہیں ہے. جہاں پہ مولا عباس کی مجلس ہو, بیوی کا ذکر نہ کیا جائے تو مجلس سجتی نہیں ہے. یعنی دونوں کا ذکر کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہے. یعنی جن ہاتھوں سے بیوی نے امام حسن کو اٹھایا, امام حسین کو اٹھایا, جناب زینب کو اٹھایا, انہیں ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں بلند کیا. پروردگار ایک بیٹا عطا کر مجھے جس کا نام میں عباس رکھوں. آج سب سو رہے ہیں نا, تھوڑا سا بیدار ہو جائے. بات کو اچھا جملے ہیں جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے. عباس کون ہے؟ عباس کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ عباس ہے کیا؟ عباس کو پڑھنے کے لیے, عباس کو بیان کرنے کے لیے, مولا عباس کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے میں حسین ہونا ضروری ہے. لہجے میں اگر حسین ہے تو عباس پڑھا جا سکتا ہے, ورنہ کجا انسان اور کجا عباس کے فضائل کوئی نہیں پڑھ سکتا. پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا عباس جو ہے ان کی اہمیت سب کچھ زیادہ بڑھا دیتے ہیں. نہیں, ہم بڑھاتے نہیں ہیں, ہم فقط یہ بتاتے ہیں کہ عباس کو سمجھنا ہے تو پہلے 14 کو سمجھ لیجیے. عباس کو سمجھنا ہے تو پہلے 14 کو سمجھیے. اگر 14 تمہاری سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر عباس سمجھ میں آ جائے گا. جیسے آپ خاموش ہے نا, یہ مجلس ہے, مجلس والا ماحول بنائیے, عباس سمجھ میں آئے گا. عباس کیا ہے؟ 14 سمجھ میں آ گئے تو عباس بھی سمجھ میں آ گیا. جیسے علی کو سمجھنے کے لیے 1,14,000
نبی اگر تمہاری سمجھ میں آ گئے تو علی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سارے نبیوں کی صفتیں سمٹ کر علی میں آ جاتی ہیں، 14 کی صفتیں سمٹتی ہیں تو عباس بن جاتا ہے۔ اس جیسا زمانے میں کوئی شیر یا عباس 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 یا علی یا علی سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی تو وفاؤں کا خدا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے، تو وفاؤں کا خدا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے، مشت دانتوں میں تھی پر ہونٹ نہ بھیگے تیرے، مشت دانتوں میں تھی پر ہونٹ نہ بھیگے تیرے، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں وہ بس تیرا سکا ہے سکینہ، صدقے میں سکینہ کے تو مانگ کر تو دیکھ، صدقے میں سکینہ کے تو مانگ کر تو دیکھ، کوزا نہیں جولیاں بھر دیتے ہیں عباس، نعرہ حیدری حیدری حیدری، کون عباس کی شان پر بلند تر صلوات۔ عباس کو سمجھنا ہے تو پہلے 14 کو سمجھو۔ عباس کون ہے، عباس کیا ہے، بس فضائل کا آخری جملہ پھر منزل مسائل پہ۔ عباس کون ہے؟ عباس عرش والی جسے اپنی آس کہتے ہیں، فرش والی جسے سخی عباس کہتے ہیں، وفا کے اثر میں نے بتا دیا ہے وہ عزادار، اس لیے اسے وفا کا پروردگار کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری اللہم صلی علی اس جیسا محمد زمانے میں کوئی شیر نہیں ہے، اس جیسا زمانے میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، نعرہ حیدری حیدری حیدری، عباس کی شان پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کی فضائل کا آخری جملہ ہے، سماعت کیجیے، توجہ کیجیے۔ علی مولا کیا ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی عظمتوں صفتوں کا مجموعہ ہے۔ علی نبی نہیں ہے، لیکن تمام صفتیں عظمتیں خلعتیں سمٹ کر علی مولا میں آ جاتی ہے تو پھر علی بنتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی صفتیں رکھنے والا علی، جسے اللہ عباس ادا کر رہا ہے۔ عباس میں کیا ہے، عباس کیا ہے، بتاؤ عباس کب بنتا ہے؟ عباس میں علی کے بسم اللہ عباس میں علی کی بلندی، حسن کا علم، حسین کی شجاعت، سجاد کا صبر، باقر کا حلم، جابر میں صداقت، کاظم کا حلم، کاظم کا علم، علی رضا کی رضا،
جو مشکل ڈالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو مشکل ڈالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے چاہا حسین کو، محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے چاہا حسین کو، لیکن جسے چاہا حسین نے اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، 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 مولا عباس کی شان پر بلند تر صلوات۔ اونچی بول کے، دل کھول کے، دونوں بازو بلند کر کے، اگلے پچھلے سب مل کے بول کے، نعرہ حیدری، 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 مولا کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ عباس کی وفا دیکھنی ہے تو ایک جملے میں دیکھیے، عباس جب وفا کرتے ہیں بچپنے میں تو نظریں زینب کے قدموں پہ ہوتے ہیں، اور عباس جب وفا کرتے ہیں جوانی میں تو چادر زینب بن جاتے ہیں۔ بس یہی ہے عباس، جب ایک حسرت ہوئی ہر موڑ پہ وہ حسرت کو ظاہر کرتے ہیں، مولا ایک مرتبہ جنگ لڑنے کی اجازت دی۔ عباس نقشہ بدل دے، کلمہ عباس آپ کے سامنے ہے، بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے، شہزادی کا تابوت ہے، عباس علمدار سے عباس وہ ہے جو 28 کی رات کو، 28 رجب کی رات کو ایک اعلان کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، مشرق و مغرب میں دیکھ کے، شمال و جنوب میں دیکھ کے عباس نے ایک اعلان کیا ہے، الحجاب۔ جانتی ہیں آج کا آپ کس کو پرسا دیں گے؟ کائنات کے امیر مولا کو پرسا دیں گے، کائنات کی سید النساء کو پرسا دیں گے۔ امیر مولا کے گھر میں اس بیٹی کا جنازہ اٹھنے والا ہے، بس مولا ہماری محفل میں ہے، بی بی ہماری محفل میں ہے، رونا آپ کا مقدر ہے۔ دو جملے سمجھ کر لیجیے تاکہ شہزادی کا تابوت آپ کے سامنے آ جائے۔ ایک اعلان کیا ہے، الحجاب، الحجاب، الحجاب۔ اتنا وفادار عباس اعلان کر رہے ہیں، آسمان والوں حجاب کر لو، زمین والوں چھپ جاؤ، مشرق و مغرب والوں گردنیں جھکا لو، اے زمین والوں آنکھیں نیچی کر لو، آج علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ قناتیں لگی مدینے میں، پردے بنے، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہونے لگی، ایک ایک بیوی آتی اپنے اپنے وارث کے ساتھ سوار ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک معظمہ قدم باہر رکھنا چاہتی ہے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، آپ رو رہی ہے لیکن شرما کے رو رہے ہیں، جانتی ہیں آج اس کا تابوت اٹھے گا جو رونے کے حسرت لیے علم کا پنجہ ہل گیا۔ جب بھی ہوتی تھی تو لوگ تازیانے برساتے تھے، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، آپ کو کوئی رونے سے روک نہیں رہا، آپ اپنی مرضی سے روئیں گی بھی ماتم بھی کریں گی، اس کی عوض آپ کو اجر بھی دیا جائے گا۔ ہائے آج دوبارہ سے تنہی دنیا سے جا رہی ہے، کلی ہمارے جناب زینب۔ عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، حسین دوڑے، آئے ہیں دروازے کے پاس، آقا زادی آئیے، ہم آپ کو سوار کرتے ہیں۔ بی بی نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا، حسین میں سے سوار نہیں ہوگی، بہن زینب پھر کیسے سوار ہوگی؟ کہا مجھے سوار وہ کرے جو مجھے واپس
वली ने लेकर आएगा। जब मुझे वापस वली ने लेकर आएगा, इतना कहना था हुसैन का भाई सैयद सज्जाद, और मेरा बीमार बोला आगे बढ़ा, भूखी को सवार किया, आ गई है शाम बड़ी कामिल, एक जला हुआ उलम उठाकर, अल्लाह हामिद वल हमीद नारे बुलंद करने वाली बीवी सर में जाकर मौजूद नहीं है। देखा एक घुड़सवार आ रहा है, घुड़सवार को देखा, आवाज लगाई कौन है, पीछे हटकर तुझे नहीं पता मैं किसकी बहन हूँ। घुड़सवार न रुका, घुड़सवार आगे बढ़ा, कौन आपका मुकद्दर है, दिल खोल के बीवी को कौन सा देंगे, अल्लाह जाने वाले साल हम जिंदा हो या ना हो, और ये जमानत बन जाए हमारी बख्शिश की। ये आंसू बहुत कीमती आंसू है। आज फातिमा ज़हरा अपनी बेटी के जनाजे में आई है, जैसे बेटियों के माँ को पैसा दिया जाता है, बस वैसे नेकियां बुलंद करके बेटी का पुरसमा को दीजिए। अलमे अब्बास उठाया, अल हाफिज वल हफीज की सलाम अल नबी बीबी ने घुड़सवार को देखा, आवाज लगाई, रुक जा मैं अब्बास की बहन हूँ, रुक जा मैं हुसैन की बहन हूँ, रुक जा तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। आपको घुड़सवार नहीं रुका, बीवी करीब होती गई, घुड़सवार और करीब होता गया, इतना करीब हो गई कि बीवी ने घोड़े की लगाम पे हाथ डाला, हाथ डाल के ललकार के कहा, तुम्हें मैं कह रही हूँ रुक जा, रुकना भी नहीं हूँ, तुम्हें कोई मालूम है वली की बेटी हूँ। इतना कहना था चेहरे से नकाब हटाया, नकाब हटा के कहा ज़ैनब मेरे गले लग जा, यानी तेरा मामा आ गया। और ज़ैनब रोने लगी, बाबा मेरा भैया हुसैन, बाबा ही गीत गाता रहा, ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा, बाबा हुसैन सिवा होता रहा, बाबा मैं देखती रही, बाबा सर में सुनती रही, बाबा सरदों के नेज़ा में मर्द हो गया, बाबा मैं देखती रही। ये बेटी चली बनकर शाम के दरबार में आ गई है, जहाँ यतीम उंगली उठा उठा के इशारा कर करके कह रहा था, बस जब कैद हुई थी, जब चादर रुकी थी, ज़ैनब तो तभी मर गई थी। एक एक को इशारा करके कह रहा है, बस ज़ैनब शाम को फतह किया, बीवी को रिहाई मिली, बीवी वापस पलटी, फिर से कैद का हुक्म दिया गया, बीवी वापस आई है, जानती है हो जाएगी किसके दरबार में, दोबारा से बुलाया गया है, दोबारा जाएगी। एक मकाम पे बीवी रुकी है, एक मकाम पे बीवी रुकी है, जब बीवी रुकी है तो देखा कि उस दरख्त से कतरा कतरा लहू टपक रहा है, करीब होने दे रही इस लहू से मुझे अपने भाई के खून की खुशबू आ रही है। बीवी उस दरख्त के नीचे बैठ के रोने लगी है, जानते हैं ना ज़ैनब कौन है, बस सोच में रह गई है, ये ज़ैनब कौन है। ज़ैनब बैठ के रोने लगी है, उस दरख्त के नीचे उस बाग का माली देख रहा था, जानती है वो करीब आया, करीब आगे एक बेलचा था उसके हाथ में, जैसे बेलचा उठाया ज़ैनब को वही मंजर याद आया जो शाम के बाजार का मंजर था। बीवी कहती चादर नहीं थी, शाम का बाजार था। सवाए सैयदा के इसका कोई अदर नहीं अदा कर सकता, बीवी इसका अदर अदा करे। बीवी फरमाती शाम का बाजार था ना, शराबियों का मजमा था, बेगैरतों का मजमा था, तमाशाई थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अली की बेटी को चलने का हुक्म दिया गया, थोड़े ही कदमों का फासला है, जो जाके देख के आए हैं अल्लाह कबूल करे, जिनकी आंखें तरस रही हैं अल्लाह उनको लेके जाए दरबारे यजीद में और हमीदिया बाजार में। बस थोड़ा सा फर्क है, जहाँ बीवी ने 3 घंटों में वो जगह को आजमा दिया, अली की बेटी उठती थी गिर जाती थी, एक कदम उठा के गिर जाती थी, एक दूसरों की
बीवी है इसे अपने घर में भी चलना नहीं आता। ये बीवी को बीवी है। कोई मंजर याद आया आपको जब इनके समाधान को आपके और मेरे मौला इस दुनिया से जा रहे थे ना, तो एक ख्वाहिश की थी हसन और हुसैन से कनाफे लगा दो। हसन हुसैन ने कनाफे लगा दी। कहा ऐसा करो बीवियों को बुलाओ, सारी औरतों को बुलाया गया तो मौला ने हुक्म दिया आप मेरी बेटी ज़ैनब से कहो हुजरे से बाहर आए। बीवी हुजरे से बाहर आई थी। अल्लाह शर्मा के न रहिएगा आज उसका ताबूत उठेगा। ये वो बीवी है जो रिहाई मिली जब वापस गई है तो सारी जिंदगी बीवी सीधा लेट नहीं सकेगी। ये बीवी सीधा लेट नहीं पाएगी। ये वो बीवी है जब रिहाई मिली तो वापस गई है ना, तो सबसे पहले नाना के रोज़े में गई है। नाना से कहा नाना अगर दिन का उजाला न होता ज़ैनब चादर उतारती और अपने ज़ख्म दिखाती तो अजर रिसालत के एवज़ में मेरे अल्लाह भाई दोनों में सवाल कर लीजिए। फिर ये बीवी चली है जन्नतुल बक़ी की तरफ। आप जानती हैं बेटियां अपने घरों में जितने भी खुश हो जितने भी मसले बन जाए बेटियां किसी से नहीं कहती यहाँ माँ भी बैठी है यहाँ बेटियां भी बैठी है तुम्हें तो जाया मिलेगा। इस दुनिया में जितना हक आया उतना दिया बेटी को जितने भी दुख दिए जाए ना बेटी किसी से नहीं कहती। मुझे माफ कीजिएगा मैं किसी के सर पे उसकी माँ का साया न हो। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी मैं उस पे जिसकी माँ का साया उसके सर से खोला खोल के एक कुर्ता निकाला कुर्ता निकाल के बीवी ने काबर में डाला था काबर का ज़लज़ला आया जनाब ज़ैनब अम्मा फकत इतना बर्दाश्त न हो सका हुसैन का कुर्ता ही रखा। अम्मा मैं वो ज़ैनब हूँ जिसने कुछ कदमों में अम्मा मेरा भाई क्यों होता अम्मा मेरी बेटी ज़ैनब जीतती रही। अम्मा ज़ैनब देखती रही अम्मा अम्मा मैं रात को आऊंगी। अरे जितना चुनने का हक है वो अदा कीजिएगा। अम्मा मैं रात के अंधेरे में आऊंगी। अम्मा मैं वो ज़ख्म दिखाऊंगी तो शाम के बाजारों में अम्मा वो मैं ज़ख्म दिखाऊंगी तो नाना की उम्मत नहीं है। बस बीवी कहती है बीवी एक कदम उठाती थी फिर जाती थी। अली मौला ने हुक्म दिया था ज़ैनब बाहर निकलो। जब चंद कदम बीवी चली ना अपने बाबा के सामने बीवी बैठ गई। बाबा मैं थक गई बाबा मैं चल नहीं सकती। मुझे ये मंजर तब याद आया जब बीवी उस दरबार तक जाना चाह रही है। एक कदम उठाती है गिर जाती है दूसरे कदम उठाती है गिर जाती है। घंटे लगे बीवी को दरबार तक जाने में। सैयद सज्जाद कहते हैं ऐसा मंजर था जिस मंजर ने सैयद सज्जाद को खून रोने कर दिया। तभी तो सैयद सज्जाद ने सब भी पूछा जाता और सबसे ज्यादा दुख कहाँ मिलेंगे। मेरा मौला कहता है शाह
पास है तो दूर खड़ा हो रहा है। सैयद सज्जाद ने कहा तू